جی عبداللہ گل صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور دوسرا ایران کے ساتھ اس وقت اوپنلی کون کون سے ممالک ساتھ دے رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے دیکھا کہ افریقہ میں کوئی چھوٹا سا ملک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی ہے، اور اس وقت ایران کا جو کل پرسوں تک لوگ سمجھ رہے تھے جی کیونکہ ایران کے تعلقات بھی لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہے. اب کون کون سے ممالک جو ہیں ایران کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ قراردادوں کی حمایت کرنا وہ تو ایک اور بات ہوتی ہے، ڈائریکٹلی کسی ملک کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور بات ہوتی ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ جانا تھا یا گئے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اس وقت مجھے خبر نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ 250 سالہ جو تقریب ہے ان کی آرمی کی، اس میں جانا تھا. تو ان حالات میں وہاں جانا چاہیے نمبر 1، اور جا کے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے بڑے اہم سوال ہیں. پہلی بات ہے کہ ایران کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ روس کھڑا ہے، چین کھڑا ہے، پاکستان کھڑا ہے، نارتھ کوریا کھڑا ہے، اس کے علاوہ بولیویا کھڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے لیٹن امریکہ کے دیگر ممالک کھڑے ہوئے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ایسے بہت سارے ممالک جو اسرائیل کی چارودستیوں سے ظلم کے شکار تھے اور ان کی اس قسم کی جارحانہ اور جو دہشت گردانہ پالیسیوں سے جو ہے وہ تنگ تھے، وہ ظاہر ہے. اور خاص طور پہ جو امریکہ سے تنگ ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جو نہیں کھڑے بلکہ ایران کے ساتھ کھڑے. اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے عرب ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجبوراً تو جو ہے وہ امریکہ کو اپنا جو ہے فی الحال اپنا باپ مانتے ہیں، لیکن دل ہی دل کے اندر کیا ان کے اندر جذبہ جہاد موجود نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے اسلاف کو فراموش کر چکے؟ کیا ان کی تلواریں رنگ آلود ضرور ہو گئیں لیکن کیا ان کی تلواریں موجود نہیں ہیں؟ یہ بڑا میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں، جو بڑھ کر مدافعت کرتے ہیں. پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی تب آئی جب بھارت کے مد مقابل وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو تھی وہ کیسے آئی اور پھر اللہ کی نصرت کیسے آئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تہران جو ہے وہ اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں. $400 بلین کا انہوں نے آئل ایگریمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کیا ہے. اور جو آپ نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ اس ٹائم پہ جو فائنل بیٹل ہے وہ تو روس اور اس کے اندر درمیان میں نظر آ رہی ہے. یہ ہے مڈل ایسٹ کا معاملہ. مڈل ایسٹ پہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ کیا خالی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ امریکہ جو ہے یہاں دندناتا پھرے، چاہے وہ پورے عرب کے سارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر چین اور روس بھی جو ہے وہ شریک ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سعودی عرب کے اندر کس طرح سے چین انویسٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا عراق کے ساتھ دفاعی معاہدات روس کے نہیں ہیں، یا یمن کے ساتھ نہیں ہیں، یا دیگر ممالک کے ساتھ ان کے جو ہے دفاعی معاہدات نہیں ہیں؟ یہ معاملہ ایون خدشات تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور غزہ اب ان لوگوں کی مدد بھی ان کو حاصل ہو رہی ہے یا ہو جائے گی جس کو ہمارے زبان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، لیکن دوسری دنیا اسے یہ کہتی ہے کہ دنیا میں ایسی جنگ جو ذہانت تنظیمیں موجود رہتی ہیں، ان چیزوں سے حوصلہ پکڑ کے وہ بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، پہنچ رہے ہیں. میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں پہنچ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران کی ہمدردی میں ہوگا، لیکن کیا چین اور روس جو ہے وہ امریکہ کی مخاصمت میں جو ہے وہ کیا آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ میں کھڑا کر دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جاؤ جناب یہ آپ کا علاقہ ہو گیا، مزے کرو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اس کو کبھی بھی امریکہ کو ہڑپ نہیں کرنے دیں گے. اس کے اندر ان کے سٹیکس ہیں، وہ ان کو ادھیڑ کے رکھیں گے. آپ یاد رکھنا میری بات. اور جنگ طول کریں گے. جنگ کو اگر طوالت ملی اسرائیل ایگزاسٹ ہوتا چلا جائے گا. امریکہ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ ہم اپنا پیسہ اسرائیل کو کیوں دے رہے ہیں،
ہم اپنی جو خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنیت ہے وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے اور اسرائیل کو ظاہر طویل تبھی ہوگی نا کہ جب اسرائیل جو ہے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں کہ نہتے فلسطینیوں کے سامنے تو 7 اکتوبر سے لے کے یہ دن آ گیا، کیا انہوں نے مکمل فتح حاصل کر لی ہے اسرائیل نے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور اگر نہیں کی تو پھر ان کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے. چلو ان کے پاس پرانی بندوقیں صحیح لیکن ہیں تو صحیح ہے. ان کے پاس پرانی ٹیکنالوجی صحیح، F-14 ٹام کیٹ ہیں، MiG-27 فلکرمز ہیں ان کے پاس. جدید رافیل کو بھی چلانے کے لیے انڈین پائلٹ میں کون سا کلیجہ تھا؟ یہ چلانے والے پر بھی تو ہے نا. یہی تو بات ہے نا. پھر بات آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کہاں تھی امریکہ کی جب افغانستان میں اپنے 48 ہوائیوں کے ساتھ آیا تھا؟ پھر فتح کر لیا نا. رات کی تاریکی میں ان کا آخری جرنیل جس طریقے سے ذلت آمیز یہاں سے بھاگا تو وہ کیا دنیا نے دیکھا نہیں؟ تو پھر مقصد یہاں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، وہ آ جایا کرتی ہے. وہ نارتھ کوریا نے کیا بیان دیا دیکھیں نا، یہ وہ تمام ممالک ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2 باتیں جو پاکستان نے کہی تھیں اور جو اس ٹائم پہ ایران کہہ رہا ہے. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ دنیا قبول نہیں جس کے اندر پاکستان کا نقشہ نہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایران نے کہا کہ وہ دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جس کے اندر ایران نہیں. جو آپ نے شروع میں بولا کہ ایران سلطنت فارس تھی، سپر پاور تھی، ایک قوم تھی، اسلام آنے سے پہلے بھی وہ ایک قوم تھی اور آج بھی وہ ایک قوم ہے. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ آپ نے کل رات دیکھا کہ ملک میں اوپر آسمان سے جو ہے وہ آگ برس رہی ہے اور پوری ایرانی قوم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جشن منا رہی ہے. دنیا نے دیکھا ہے. اچھا، اور دوسری جانب جس کے پاس دنیا کی طاقت ہے اور جو کہتا ہے کہ جناب میں انٹچیبل ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں جو ہے وہ ایک اتنی بڑی طاقت ہوں کہ جس کا کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، خوف و ہراس اور لرزہ طاری تھا، اور پورا کا پورا جو ہے ملک سائرن سے گونج رہا تھا. آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا، ٹائم ختم ہو گیا. کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا دیکھی جو پہلے تل ابیب کو نے دیکھی نہیں تھی. ماشاءاللہ.